السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ پر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قہر اور غصہ 3 گھروں پر نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان 3 گھروں سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ آپ کا خطاب سننے والے تمام لوگ آمدن گوش ہو گئے اور یہ جاننے کی جستجو میں تھے کہ وہ کون سے 3 گھر ہیں کہ جن پر اللہ پاک کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے اور جس سے اللہ پاک سخت نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو، پہلا ایسا گھر ہے جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، یعنی جس گھر میں مرد کی نسبت عورت احکام صادر کرے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے سخت نفرت کرتا ہے۔ محترم دوستو، عورتوں کو جو حقوق اور آزادی دین اسلام نے دی ہے، اسلام سے پہلے کسی مذہب نے نہیں دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ مرد حاکم ہے جبکہ عورت محکوم ہے، یعنی جب خریداری کے نظام کی بات ہو تو شوہر کو حاکم جبکہ بیوی کو محکوم بتایا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی عورت خود کو اپنے شوہر سے بلند اور افضل سمجھنے لگے اور گھر کے فیصلے بیوی کرنے لگے تو ایسے گھر کو فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ پاک کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو آپ نے خطبے سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی، اور پھر نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ کی نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں باز و نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو، اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں، اپنے گھروں کو اللہ پاک کے غضب اور فرشتوں کی لعنت سے بچائے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، جس گھر میں کسی کا حق مارا گیا اور اس ناحق کے پیسے سے اس گھر کا خرچ چلتا ہو، چاہے یہ پیسے کسی یتیم کے ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کے، ایسے پیسوں کو استعمال کرنا اللہ پاک کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ کسی دوسرے کا مال دھوکے سے کھانا ناجائز اور حرام ہے، شریعت نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بے شمار آیت اور حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو، سوائے اس کے کہ تمہارے باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ دوستو، آیت کی روشنی میں پتہ چلا کہ ایک دوسرے کا مال کو دھوکے سے اور باطلی طریقے سے کھانا حرام ہے، اسی لیے چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3 دوستو، وہ گھر ہے جس گھر میں مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہو۔ مہمان نوازی دوستو نہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں برکت اونٹ کی کوہان سے گرنے والی چھری سے بھی تیز آتی ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا شاندار قصہ سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری فرمائی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھائے۔ قرطبی نے بعض اسرائیلی اور روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا، میں جانتا نہیں اللہ کون ہے اور کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو کفر کے باوجود ساری عمر رزق دیا اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کیا۔ یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتلائے کہ پہلے کیوں مجھے نکالا تھا اور اب پھر کیوں بلا رہے ہو،
میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتلا دیا تو یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ دوستو، مہمان نوازی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی تعظیم و خاطرداری کرے۔ مہمان کے ساتھ تکلف و احسان کرنے کا زمانہ 1 دن اور 1 رات ہے، اور مہمان کی خاطر کرنے کا زمانہ 3 دن ہے۔ اس 3 دن کے بعد جو دیا جائے گا وہ ہدیہ اور خیرات ہوگا، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے یہاں 3 دن کے بعد اس کی استدعا کے بغیر ٹھہرے کہ وہ تنگی میں مبتلا ہو جائے۔ چنانچہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جس گھر میں مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے نفرت فرماتے ہیں، اور فرشتے اس گھر والوں کی نماز کا ثواب نہیں لکھتے۔ اسی لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ محترم دوستو، آپ نے ان تینوں گھروں کے بارے میں جان لیا، ان گھروں میں رہنے والوں کے ایسے کام جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں، تو اللہ پاک کی برکت ایسے گھروں سے اٹھ جاتی ہے، یوں ایسے گھروں میں پریشانی آ جاتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایسے کاموں سے کوسوں دور رہا جائے۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیم سے ناواقف ہو۔ اسی طرح مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ بنیادی تعلیمات سیکھی جائے اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے اور کن کاموں سے راضی۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ وہ عورت جس کو خاوند کے مقام اور مرتبے کا علم ہو، کیا کبھی وہ اپنے خاوند کے سامنے اونچا بولے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اکثر عورتیں کم علمی میں جو ایسا کرتی ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے ایسا کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مقام کے مرتبے کو جان لے تو شوہر کو کھانا دینے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں مرد کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ مرد عورت پر حاکم ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اسی وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیا ہے، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی باحفاظت نگہداشت رکھنے والی ہیں۔ محترم دوستو، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ اسلام عورت کو کتنی شاندار تعلیمات دے رہا ہے۔ عورت ان تعلیمات سے واقف ہوگی تو اپنے شوہر کا احترام کرے گی۔ اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مسلم خاتون کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرے، اور گھر میں ایسا ماحول بنائے جس میں بچوں کی اپنے آپ ہی تربیت ہوتی چلی جائے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جس بات کی تلقین کی جاتی ہے اسے اپنے ماحول میں عملی طور پر نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، الجھن میں پڑ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، مگر اس کا اظہار نہیں کرتا۔ لیکن یہ الجھن اور کنفیوژن رفتہ رفتہ اس کے ذہن و فکر میں رچ بس جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے، مگر بچوں کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ باپ خود ہی جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے اور بد دیانتی کر رہا ہے، تو وہ کبھی سچ کا عادی نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں ماں بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان خاتون کی سب سے بڑی معاشرتی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو صحیح رکھنے کی کوشش کرے، اور یہ صرف نماز، روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی حد تک نہیں بلکہ معاملات میں بھی اور دوسروں کے طرز عمل کے حوالے سے بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ اپنے گھر میں جیسا ماحول بنائیں گی اس کے مطابق بچوں کا مزاج اور رویہ بھی تعلیم پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔